بات ہے، جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو عمر رسیدہ میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ دونوں اولاد نہ ہونے کے باوجود ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیوی سارا دن گھر کے کام کیا کرتی تھی اور مرد باہر سے کما لاتا، اور اس طرح سے وہ دونوں اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ اس گاؤں کے پاس سے ایک دریا گزرتا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اس دریا کنارے جا کر کپڑے دھو لاتی تھیں۔ ایک دن جب وہ بوڑھی عورت وہاں کپڑے دھو رہی تھی تو اچانک ہی دریا میں سے ایک بڑا سا آڑو تیرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ آڑو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور تازہ تھا، تو عورت نے اسے پکڑ لیا۔ وہ خوش تھی کہ آج انہیں کھانے کے لیے ایک تازہ آڑو ملا ہے۔ وہ اس آڑو کو لے کر اپنے گھر آئی تاکہ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اسے کھا سکیں۔ لیکن جب ان دونوں نے آڑو کو کاٹا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آڑو کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ان دونوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کا نام موموتارو رکھا۔ موموتارو کا مطلب ہے آڑو لڑکا یا پھر پیچ بوائے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پال رہے تھے۔ دن گزر رہے تھے اور موموتارو بڑا ہو رہا تھا۔ یوں مہینے گزرے اور پھر کئی سال ہو گئے۔ موموتارو اب ایک نوجوان لڑکا بن چکا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ رحم دل اور اچھے اخلاق کا مالک بھی تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے تمام لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اور ان کے کام میں ان کے ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ دیو کے ایک گروہ نے ان کے گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے ان کی فصلوں پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ جو راشن اور جو اناج ان کے گھروں میں موجود تھا وہ سب بھی اٹھا کر لے گئے۔ جس نے اسے منع کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ جب موموتارو کو اس بات کی خبر ملی تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی واحد ذریعہ یہی کھیتی باڑی ہے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن دیو کا وہ گروہ دور کسی جزیرے پر رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اس مشکل سے بچانے کے لیے اس سفر کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب وہ جانے لگا تو اسے گود لینے والے ماں باپ نے اس کے لیے کچھ خاص پکوڑیاں تیار کیں، جنہیں جاپان کی زبان میں کیبی ڈینگو کہا جاتا ہے، کیونکہ جاپان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ خاص قسم کی پکوڑی جسے وہ کیبی ڈینگو کہتے ہیں، وہ جو شخص اسے کھا لیتا ہے اس کے اندر عزم اور ہمت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر مشکلات پر غالب آنے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد موموتارو نے اپنے گود لینے والے ماں باپ کو خدا حافظ کہا اور کیبی ڈینگو کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ جب جنگلوں اور پہاڑوں سے گزر رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک کتے سے ہوئی۔ اس کتے کو بھی دیو کے اسی گروہ نے تنگ کر رکھا تھا۔ دونوں کا دشمن ایک تھا، تو دونوں میں دوستی ہو گئی اور وہ دونوں اکٹھے اس سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک بندر اور ایک تیتر سے بھی ہوئی۔ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، انہیں بھی دیو کا وہ گروہ مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ یوں اب وہ تینوں ایک جماعت بن چکے تھے۔ وہ تینوں اس جزیرے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں انہوں نے قیام کیا، وہاں پر موموتارو نے اپنے ان تمام دوستوں کو کیبی ڈینگو دیے۔ آخرکار وہ اس جزیرے پر پہنچ گئے جہاں پر وہ گروہ رہتا تھا۔ اس جزیرے پر دیو کے اس گروہ کا مکمل قبضہ تھا، اسی لیے وہاں جا کر انہیں ہرانا بھی ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا، جس کے لیے انہیں باقاعدہ ایک ترکیب کی ضرورت تھی۔ اس پوری جماعت نے مل کر ایک اچھا سا پلان ترکیب دیا، جس کے مطابق ہر ایک اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے گا۔ بندر اپنی پھرتی کا استعمال کرتے ہوئے ان کا ذہن بھٹکائے گا۔
تتر اپنے پروں کو کھول کر ان کی آنکھوں پر حملہ کرے گا اور کتا اپنے تیز نوکیلے دانتوں سے انہیں کاٹے گا۔ موموتارو اس گروہ کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اگرچہ دیو کے اس گروہ کے مقابلے میں وہ بہت کمزور تھے، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا اور دیو کے اس گروہ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، اور موموتارو اپنے گاؤں کا سکون بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو گاؤں کے لوگ اسے شکر آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان سب نے اس کی ہمت اور دانائی کی تعریف کی، اور اب وہ ان سب کا ایک ہیرو تھا۔ اس کو گود لینے والے ماں باپ اپنے بیٹے پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ اس کے بعد موموتارو اور وہ تمام گاؤں والے ہنسی خوشی رہنے لگے، اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑی تو موموتارو اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ موموتارو کی بہادری اور رحم دلی کی یہ کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ بڑے اپنے آنے والی نسلوں کو یہ کہانیاں سنانے لگے۔ موموتارو کی یہ کہانی دراصل جاپان کی ایک لوک کہانی ہے، جو کہ ہمیں مل جل کر کام کرنے کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے۔